کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کفن میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی وصیت کر دیں، اپنے ماتھے پہ بسم اللہ، جو کہ فرشتے پڑھ لیتے ہیں اگرچہ سیاہی سے نہ ہو، شہادت کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرنے والے کے ماتھے پہ لکھیں، فرشتوں کو نظر آ جائے گا کہ اس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ اور جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے وہ کفن میں رکھنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کفن کے اندر نہ رکھیں، کیونکہ ہر بندے کا جسم قبر میں محفوظ نہیں رہتا، صرف بعمل علماء کرام، بعمل حفاظ قرآن، اولیاء کرام، ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جس نے یہ تبرکات رکھنے ہیں قبر میں، وہ ایک وصیت کرے، ایک تاکچہ بنایا جائے، ایک خانہ بنایا جائے قبر میں، اور اس میں جتنے تبرکات ہیں، کئی لوگوں کے پاس تبرکات ہوتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا پردہ فرمانے کے وقت آئے، انہوں نے سرکار کے ناخن مبارک کا تراشا رکھا ہوا تھا اور آپ کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میری زبان میں حضور کا منہ مبارک رکھ دینا، اور میرے اعضائے سجود پہ حضور کے ناخن مبارک کا تراشا جو میں نے خود تراشے تھے حضور کے ناخن مبارک، وہ رکھ کے مجھے ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دینا۔ معلوم ہوا صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے ناخن کا جو تراشا مبارک ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے، انہوں نے یہ وصیت کی۔ تو اس قسم کے تبرکات اپنے پاس رکھنے چاہیے، لیکن عام بندوں کے لیے یہ تو صحابہ کرام تو اللہ کے ولی ہے نا، وہ تو رکھ سکتے ہیں، اپنے سینے پہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن عام بندے کی لاش محفوظ نہیں رہتی۔ صرف ریڑھ کی ہڈی میں ایک جوہر ہے جو محفوظ رہے گا، اسی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ بنا دے گا، حکم ہوگا کون؟ تو اسی جوہر سے بندہ وہی بنے گا جو پہلے تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے طاق رکھیں اور اس میں یہ تبرکات رکھ دینے چاہیے۔ مجھے بڑی ایک ایمانی خوشی محسوس ہوئی تھی، شیخ القرآن علامہ غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ جو عمر بھر دورہ قرآن کرواتے رہے، جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا تجرید بخاری شریف میرے پاس ہے۔ تجرید کہتے ہیں خلاصہ، بخاری شریف میں مقررات کافی زیادہ ہے نا، تو جب مقررات کو حذف کرتے ہیں تو 4000 احادیث رہ جاتی ہیں، تو اس کی مشتمل ایک جلد تھی تجرید بخاری۔ آپ نے فرمایا جب مجھے قبر میں دفن کرو تو بخاری شریف میرے سرانے رکھ دینا، تجرید بخاری شریف میرے سرانے رکھ دینا۔ کتنی پیاری وصیت ہے۔ تو یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں جو ساری عمر حدیث پڑھتے اور پڑھاتے رہے، اور ان کی وصیتیں بھی کیا کمال کی ہیں کہ قبر میں بھی مجھے بخاری شریف کی برکت شامل ہے حال رہے، کیونکہ ساری عمر ان کی حدیث پڑھتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے گزر گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمہ شریف، درود پاک اور جو تبرکات ہیں وہ قبر میں جانب قبلہ ایک طاق بنا کے اس کے اندر سیو کر دینے چاہیے، تاکہ صاحب قبر کو ان کی برکت شامل حال ہو۔